عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی کتاب چمپا سے ایک بہت ہی اہم نظم بچوں کے لیے نصیحتیں جو کہ پہلے سے جاری ہے اس کا تیسرا حصہ کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 77 پر ہے اور اس کے چند اشعار باقی رہ گئے ہیں، آج ہم ان کی تشریح کریں گے۔ امید ہے آپ ان اسباق کو، ان نظموں کی تشریحات کو غور سے سن رہے ہوں گے اور اپنے نوٹس بھی تیار کر رہے ہوں گے۔ آپ کا امتحان بہت قریب ہے، اس لیے آپ روزانہ کا کام روزانہ کریں اور ویڈیوز دیکھ کر اپنے امتحان کی تیاری کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، آپ کے سامنے کتاب ہونی چاہیے، اور جب آپ سن چکیں تو اپنے الفاظ میں رجسٹر میں یا رف کاپی میں اس کو دوبارہ لکھیں اور پھر اس کو چیک کریں کہ کیا آپ نے درست لکھا ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو دور کر لیں تاکہ آئندہ امتحان میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آئیے اب ہم اپنی نظم بچوں کے لیے نصیحتیں کا باقی حصہ کرتے ہیں۔ یہ شعر ہے، شعر نمبر 15۔ علامہ اقبال اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے پہلے شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ علامہ اقبال بچوں سے جو نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو جو اہم باتیں بتا رہے ہیں، ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ کے ہم جماعت اگر بہت شرارتی ہیں، اگر وہ وقت ضائع کرنے والے ہیں، اگر وہ اپنے اساتذہ کی بات کو نہیں سنتے اور کلاس روم میں لیکچر کے دوران شرارتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی توجہ کتاب پر نہیں ہوتی، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم ان سے دور رہو، ان سے کوئی تعلق پیدا نہ کرو، ان سے دور رہو۔ تم نے کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، تمہارا مقصد بہت بلند ہے، اس لیے ایسے شریر بچوں سے، ایسے شرارتی بچوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دور سے ہی ان کو سلام کر لیا کرو، دور سے ہی ان کا حال پوچھ لیا کرو، اور ان کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا وقت ضائع ہوگا، اور جب وقت ضائع ہوگا تو تمہارا مستقبل جو ہے وہ بھی تاریک ہو جائے گا، کیونکہ تم نے جو اپنے دل میں مقصد اور نصب العین متعین کر رکھا ہے، تم نے جو زندگی میں ایک سوچ رکھا ہے اپنے بارے میں کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، اگر تمہارے دوست شرارتی ہیں تو تم اپنی منزل سے دور رہ جاؤ گے۔ اس لیے تم ان سے دور رہو اور ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، بلکہ دور سے ہی بس سلام دعا کر لیا کرو، ان کا تعلق جو ان سے ہے نا تمہارے ساتھ کم سے کم ہونا چاہیے۔ شعر نمبر 16 ہے، دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ ملت کہتے ہیں میل جول رکھنا، محبت کرنا، آپس میں تعلق پیدا کر لینا، بہت زیادہ گھل مل جانا، ملت محبت، پیار، میل جول۔ علامہ اقبال اس شعر میں بچوں سے کہہ رہے ہیں، ان سے نصیحت کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ لینا کہ آپس میں کہیں تم زیادہ ربط یا تعلق پیدا نہ کر لینا، کیونکہ زیادہ ملنا جلنا بھی آخرکار نفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ آپس میں
ملنا جلنا جو زیادہ ملنا جلنا ہے وہ بھی نہ صرف وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، وقت ضائع کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ وہ علامہ اقبال بچوں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، بچوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں نفرت کرنے لگو۔ نفرت کیوں کرنے لگو؟ کیونکہ اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ ملت یعنی میل جول، آپس میں اتنا زیادہ روزانہ ملنا بھی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ حد سے زیادہ اگر کوئی کام کرتے ہیں وہ اس میں برکت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو نقصان الٹا وہ کام جو کہ روزانہ کیا جاتا ہے وہ الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میانہ روی سے کام لیں، اعتدال سے زندگی گزاریں، اپنے دوستوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں، کیونکہ جب روزانہ آپ ملیں گے، روزانہ میل جول رکھیں گے تو پھر وقت ضائع ہوگا، اور آپس میں پھر ظاہری بات ہے کہ ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑے گا اور آپس میں نفرت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے قبل اس کے کہ آپ کو ایک دوسرے سے نفرت ہو، ایک دوسرے سے لڑائی ہو، یا پہلے ہی آپ کو کہیں آگے جا کے دوری پیدا ہونے کا امکان ہو، تو آپ پہلے ہی احتیاط کریں، پہلے ہی ایک دوسرے کا تعلق جو ہے نا، ایک دوسرے سے تعلق درمیانہ راستہ چلتے ہوئے میانہ روی سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ روز ملنا بھی انسان کی قدر کم کر دیتا ہے۔ دانا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ قدر یعنی جو قدر ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ تو یہی بات علامہ اقبال نے ہمیں یہ سمجھا دی ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے، باپ دادوں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ بڑائی کہتے ہیں عظمت کو، بدولت کی وجہ سے۔ باپ دادا بزرگ، ہمارے خاندان کے باپ دادا یعنی بزرگ آبا و اجداد۔ اترانا ہوتا ہے شیخی میں آنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، ناز کرنا، یہ سارے اس کے مطالب ہیں اترانا۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بڑا وہی ہے، عظمت وہی پاتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے، جو محنت کرے گا عظمت پا لے گا، جو زندگی میں محنت کرے گا اس کو بڑائی حاصل ہو جائے گی، یعنی عظمت ملے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز اپنے بزرگوں، اپنے آباء اور اپنے باپ دادا کی بڑائی پر، اگر وہ بڑے تھے، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اگر ان کا دنیا میں نام روشن ہے، تو اس پر تمہیں گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، تمہیں شیخی میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ تمہیں اپنا مقام خود پیدا کرنا چاہیے، تمہیں خود محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو مقام پیدا کیا ہے وہ اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ باپ دادا بزرگ آباء و اجداد نے بڑا نام پیدا کیا ہے، ان کا ایک مقام ہے، لیکن یہ بات تمہیں کہیں گھمنڈ میں اور غرور میں اور تکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم خود محنت کر کے بڑے بنو، بڑائی حاصل کرو۔ عظمت پانی ہے، عظمت حاصل کرنی ہے، بڑائی اور بزرگی حاصل کرنی ہے، تو تم بھی اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، اپنے باپ دادا کی باتوں پر عمل کرو، تاکہ تم بھی ان کی طرح ہی بڑے اور عظیم بن جاؤ۔ نمبر 18 ہے، چاہتے ہو گر کے سب چھوٹے بڑے عزت کریں، چاہتے ہو گر کے سب چھوٹے بڑے عزت کریں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ علامہ اقبال بڑے ہی سنہری اصول بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر کے مشکل الفاظ پہلے نوٹ کر لیں۔ شرم آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، شرم حیا۔ نگاہوں میں مروت، نگاہ بھی نظر کو کہتے ہیں، نظر کو، جو نظر ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں انسانیت، مروت انسانیت ہونی چاہیے، دوسرے کا پاس یعنی دوسرے کا لحاظ، کشادہ دلی ہونی چاہیے۔
سخاوت ہونی چاہیے، مروت، فیاضی ہونی چاہیے۔ یہ 4-5 مطالب ڈکشنری میں لکھے گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں۔ میں نے جیسا پہلے بھی آپ سے کہا کہ لغت کو ضرور ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں ہر دن جو ان سے اضافہ ہوتا رہے۔ تو آئیے اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آگے سوالیہ نشان ہے۔ علامہ اقبال بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک سوال بچوں سے کر رہے ہیں، ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اونچی ذات یعنی بلند ذات جون سی ہے، جو بڑی ذات ہے، اونچی ذات ہے، اس پہ اترانے کی کیا بات ہے، اس پہ غرور کرنے کی کیا بات ہے؟ گھمنڈ کرنا کہ میں بڑی ذات والا ہوں، یا کوئی طالب علم یا کوئی بچہ، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر یہ کوئی کہے کہ میں بڑی ذات والا ہوں، میری ذات بہت بلند ہے، اونچی ہے، میرا مرتبہ اونچا ہے کیونکہ میری ذات بڑی ہے، تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبر کی بات نہیں ہے، اس میں گھمنڈ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ شیخی میں آنے کا کوئی بھی اس میں شیخی میں نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑی اور اونچی ذات کا مالک ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسانیت ہونی چاہیے آپ کی ذات میں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ مروت کہتے ہیں انسانیت، لحاظ، پاس رکھنا، دوسرے کا لحاظ کرنا، کشادہ دلی، سخاوت، فیاضی، یہ مروت کے تمام مطالب ہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں اگر آپ بلند مرتبہ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اونچا ہو جائے، آپ کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، آپ کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے، آپ کی نگاہوں میں مروت ہونی چاہیے، کشادہ دلی ہونی چاہیے، آپ کے اندر سخاوت اور فیاضی ہونی چاہیے، آپ کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے، انسانیت آپ کی ذات میں نظر آنی چاہیے، پیار، محبت، خلوص سے پیش آنا چاہیے۔ اگر آپ اونچی ذات کے ہیں، بڑی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، تو دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، وہ بھی آپ کی طرح کے ہی انسان ہیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کو یہ بات شروع سے ہی بتا دی ہے، ان کی تربیت کر دی ہے۔ ان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے کردار کو اس طرح سے بناؤ کہ اپنی ذات پر ہرگز گھمنڈ نہ کرو۔ آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ ہاں، ایک پتے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کاموں سے یعنی اپنے افعال سے، اپنے فعل سے ہمیشہ نیک کردار کا بن جانا چاہیے۔ انسان کو یا آدمی کو اپنے اندر ایک وقار رکھنا چاہیے، اس میں ایک بزرگی اور اس میں ایک شریفانہ انداز ہونا چاہیے، اس میں ایک قابلیت ہونی چاہیے، اس میں شرافت کا مادہ ہونا چاہیے، اس میں بڑائی ہونی چاہیے۔ کس قسم کی بڑائی؟ اخلاق کی بڑائی، دوسروں سے محبت اور پیار کرنے کی بڑائی، اور یہ تمام چیزیں جو سی ہیں شرافت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاں، پھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تمام باتیں جب آپ میں شامل ہو جائیں گی، آپ کے کردار کا حصہ بن جائیں گی، تو پھر آپ اپنی ذات پر فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کو علامہ اقبال کے اشعار کی سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے پہلے بھی ایک سبق پڑھا ہے جس میں علامہ اقبال نے مرد مومن کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اس میں خوبیاں کیا ہیں کہ مرد مومن کون ہے، تو یہ اسی طرح اس میں بچوں کے لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ تم میں شرافت ہونی چاہیے، تم میں مروت ہونی چاہیے، تم محنت کرنے والے وجود بن جاؤ، تم بڑوں کی عزت کرنے والے بن جاؤ، تمہیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ زیادہ میل جول سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ ملنا جلنا بھی انسان کو
ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا کہ شرارتی بچوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح باقی تمام اشعار میں بھی انہوں نے نصائح کی ہیں۔ تو آخری جو چند اشعار ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نظم ہی بڑی اہم ہے، انسان کے کردار کو تعمیر کرنے میں یہ تمام نکات بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ علامہ اقبال نے بڑا ہی سنہری اصول بتا دیا ہے۔ ہم طلباء کو، بچوں کو، ہر ایک طالب علم کے لیے یہ بات بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کہ انسان جب تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو کتابیں اس کا سرمایہ ہوتی ہیں، کتابیں اس کی دولت ہوتی ہیں، کتابیں اس کا بہترین دوست ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہماری کتابیں میلی ہو گئی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، گندی ہو گئی ہیں، ان پر وہ پھٹ گئی ہیں، ان کے صفحات جو ان سے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، یا آپ نے اپنی کتابوں پر لکھ کر ان کو گندا کر دیا ہے، تو پڑھنے کا کوئی لطف نہیں ہے۔ لطف یعنی مزہ، خوبی کی بات نہیں ہے، یہ عمدگی نہیں ہے کہ کتابوں کو ضائع کیا جائے، ان پہ طرح طرح کی تصاویر بنا دی جائیں، طرح طرح کی اس کے اوپر ڈرائنگ کی جائے، ان کو میلا کیا جائے یا ان کو خراب کیا جائے۔ یہ بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کتابوں کو ضائع کر دیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پھر زندگی کا کوئی بھی مزہ نہیں ہے۔ کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ اگلے مصرع میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے ہی کام کی چیزیں ہیں، کتابیں تو بہترین دوست ثابت ہوتی ہیں، یہ ہماری زندگی کو بہترین بنا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم کام کی چیزوں کو ضائع کر دیں گے تو پھر کوئی لطف نہیں حاصل ہوگا، کوئی مزہ نہیں آئے گا، یہ خوبی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کام کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری بڑائی کا راز ہے کہ ہمیں پھر کتابوں کی حفاظت کرنے سے، کتابوں کو سنبھال کر رکھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بزرگی اور شرافت اور وقار حاصل ہوگا۔ جب ہم کتابوں کی رکھوالی کریں گے، جب کتابوں سے محبت کریں گے، کتابوں کو اپنا دوست جانیں گے، تو ہمیں بھی آنے والا وقت بہت ہی کامیاب زندگی عطا کرے گا۔ ہم زندگی کے میدان میں ہمیشہ سرخ روح ہو جائیں گے۔ سرخ روح ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، کہ ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے، ہم دنیا کی ہر ایک جگہ پر کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اس نظم کا تیسرا حصہ بھی پڑھ لیا ہے۔ چونکہ یہ نظم آپ کو معلوم ہے 20 اشعار پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ہم نے آہستہ آہستہ 3 نشستوں میں اس کی تشریح کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ امتحان میں اس کی تیاری اچھے رنگ میں کر سکیں اور آپ کو اعلیٰ کامیابی عطا ہو۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔